اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے اور ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ بہترین مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ فردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ عزیز ساتھیو، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 55 تک ہم نے اپنی تفسیر مکمل کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ 56 سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو بس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کرے اور اس ذات پر توکل کیجیے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہی رحمان ہے، اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لیجئے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اب یہاں پر سٹارٹ میں ہی جس آیت سے ہم نے آغاز کیا، بہت ہی پیاری آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام نہیں کہ آپ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مجبور کریں، نہ ہی یہ کام ہے کہ ایمان نہ لانے والوں کو کچھ سزا دیں، اور نہ ہی ایمان لانے والوں کو کوئی مالی امداد ہم پہنچائیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ سب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر دیں، منکرین حق کو ان کے برے انجام سے ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کو ان کے اعمال صالحہ کے اجر کی خوشخبری دیں۔ بس آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ یہاں پر ایک چیز ہم بہت واضح طور پر بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسا خطاب دراصل کافروں کو دعوت دینے کی حد تک ہے، ورنہ جو لوگ ایمان لے آئیں تو ان کے لیے نبی کا کام اتنا ہی نہیں کہ آپ انہیں بھی بس ان کے اعمال صالحہ کی خوشخبری دے دیں، بلکہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور تزکیہ نفس سب کچھ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اور قرآن کریم نے اس مضمون کو 4 مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے اور آپ کی مسلمانوں کے لیے 4 ذمہ داریاں بھی بتائی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ آپ ان کو قرآنی آیات پڑھ کر سنائیں، ان کا تزکیہ نفس کریں، انہیں کتاب کی بھی تعلیم دیں اور حکمت بھی سکھائیں۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ میں اس تبلیغ پر، اس دعوت دین پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، بلکہ میری اجرت صرف یہی ہے کہ تم اللہ کا راستہ اختیار کر لو۔ یعنی انبیاء کی محنت کا صلہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کی دعوت اور کفار کے انکار کے سلسلے میں انبیاء کی طرف سے جواب کے طور پر یہ جملے کہے گئے ہیں قرآن میں، اور اس جواب کے بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ اگر تمہیں میرا یہ دعوت اللہ کا کام پسند نہیں آتا تو میں تم سے کوئی معاوضہ یا تنخواہ تھوڑی لے رہا ہوں جو تم اسے بند کر دو گے اور میں اپنا کام چھوڑ دوں گا، اور نہ ہی تم سے میرا اس قسم کا کوئی مطالبہ بھی ہے، لہٰذا تمہیں یہ کام پسند ہو یا نہ پسند ہو میں اپنا کام کیے جاؤں گا۔ اور دوسرا پہلو یہ بتایا گیا ہے کہ
میں بالکل بے لوث اور بے غرض ہو کر تمہاری بھلائی کی خاطر تمہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور میں تم سے لیتا بھی کچھ نہیں بلکہ الٹا تم سے مذاق اور طعنے اور تکلیفیں ہی اٹھا رہا ہوں۔ پھر بھی تمہیں اتنا خیال نہیں آتا کہ کم از کم اس کی بات پر بھی کچھ غور و فکر تو کر لیں۔ اس آیت کا اگلا حصہ اسی پہلو یا اسی مطلب کی تائید بھی کر رہا ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، یعنی اگر اللہ نے چاہا اور تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ہدایت کی راہ پر آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت کا صلہ یا معاوضہ مل گیا۔ یعنی اس تمام جو ہم نے آیتیں پڑھی ان کا خلاصہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو نبی ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اور اگر معاوضہ کی بات بھی کی جائے تو صرف یہ معاوضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ اختیار کر لیے جائے۔ اور جب اگر کوئی ایک شخص بھی نبی کی بات کو مان لیتا ہے اور صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے تو پھر نبی کی محنت کا صلہ یا معاوضہ اس کو مل جاتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بتائی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اظہار کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر قرار پکڑا اور وہی رحمان ہے۔ قریش مکہ کے سامنے جب رحمان کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ ازراہ تحقیر کہا کرتے تھے کہ رحمان کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ قریش رحمان سے نا واقف تھے، بلکہ یہ تھی کہ رحمان کا لفظ ان کے ہاں مروج نہیں تھا اور انہیں اس لفظ سے چڑ سی ہو گئی تھی، جیسا کہ پہلے بھی سورہ رعد کی آیت نمبر 30 میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب انہیں رحمان کو سجدہ کرنے کو کہا جاتا تھا تو یکدم بھڑک اٹھتے تھے، اور ان کی حرکت محض ضد اور تعصب کی وجہ سے ہوتی تھی، ورنہ اگر انہیں فی الواقع رحمان کا علم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان پر گرفت کرنے کی بجائے انہیں نرمی سے سمجھا اور بتا سکتا تھا۔ لیکن یہاں پہ ان لوگوں کا آگے سے طعنہ اور تشنیع والا رویہ تھا جو کہ بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا۔ اس آیت کے اختتام پر یعنی آیت نمبر 60 پر سجدہ ہے، یہ آیت سجدہ کہلاتی ہے، اور یہاں پر سجدہ کرنا مشروع ہے قاری کے لیے بھی اور سامع کے لیے بھی، تاکہ اللہ کے اطاعت گزاروں اور قریش مکہ جیسے اسلام دشمنوں کے درمیان فرق معلوم کیا جا سکے۔ آیت 61 تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور آسمان میں چراغ، سورج اور چمکتا ہوا چاند پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بنے، اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے چلتے ہیں، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش رہتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بلا شبہ وہ جائے قرار بھی بری ہے اور مقام بھی برا ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں پکارتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کے رہے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو کام پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح وقار سے گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گزرتے بلکہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو آیات کے شروع میں اس بابرکت ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی
آفاقی قدرتی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں آسمان اور چاند کا سب سے پہلے بتایا گیا، اور پھر رات اور دن کا بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو بھی چاہے اولو الالباب کو مخاطب کیا گیا، خاص طور پر کہ جو بھی عقل و فکر رکھنے والا شخص ہے وہ اس سے سبق بھی حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بن سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بتائی ہیں، اور سابقہ آیات جو ہم نے پڑھی اس میں رحمان کا ذکر تھا اور رحمان کی نشاندہی کا ذکر چل رہا تھا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے رحمان کی طرف منسوب کر کے واضح طور پر بتا دیا کہ رحمان بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ذاتی نام ہے۔ ویسے تو جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب ہی رحمان کے بندے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں۔ اگلی آیات میں ایسے ہی اللہ کے محبوب بندوں کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں، اور ان آیات میں دراصل رحمان کے بندوں اور شیطان کے بندوں کا طرز زندگی اور ان کے اعمال و افعال کا ایک تقابلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے شیطان کے بندوں کا ذکر چل رہا تھا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کر کے بہت سی باتوں کو انسان کے فہم پر چھوڑ دیا ہے، اور سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان نے اپنے محبوب بندوں کی صفت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی چال میں انکساری ہوتی ہے، تکبر کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ انسان کی چال ایسی چیز ہے جو اس کے ذہن کی پوری عکاسی کر دیتی ہے۔ ایک شریف النفس اور سلیم الطبع انسان کی چال اور قسم کی ہوتی ہے، کسی ظالم و جابر کی اور قسم کی، ایک اوباش اور گنڈا ٹائپ قسم کے انسان کی، اور متکبر اور شیخی باز قسم کے لوگوں کی چال مختلف ہوتی ہے۔ گویا ہر انسان کے چال ڈھال سے پہلی نظر میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کون سے طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں چال کی صفت میں ہونن کا لفظ استعمال فرمایا، یا ہونن نہیں فرمایا۔ ہونن کا مطلب ایسی چال ہے جس میں تواضع اور عاجزی اور وقار پایا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی ہی ہوتی تھی، قدم چھوٹے مگر تیز گام، اور چال میں وقار ہوتا تھا۔ اور ہونن کا مطلب ایسی چال ہے جس میں کمزوری، کم ہمتی اور ذلت کا پہلو محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی بیمار اور بڑے برے قسم کی چال، یا کسی ایسے ریاکار کی چال جو لوگوں میں اپنی انکساری کا سکہ بٹھانا چاہتا ہو۔ جیسے متکبرانہ چال ممنوع ہے، ویسے ہی اس طرح کی چال بھی ممنوع ہے۔ یعنی صرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہونن اور ہونن میں ایک زبر اور پیش کے فرق سے ہی کتنا واضح طور پر فرق پڑ جاتا ہے معنی میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی جو دوسری صفت بتائی ہے وہ ہے بیہودہ مجالس سے اجتناب کرتے ہیں۔ جاہل سے مراد بے علم یا کم علم یا نادان نہیں، بلکہ کج بحث قسم کے لوگ ہیں جن کا بحث میں مقصود کچھ سبق حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مخاطب کو نیچا دکھانا اور یا اس کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی فضول اور بیہودہ باتوں میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، نہ ہی وہ ایسے لوگوں کی بدتمیزی یا بیہودگی کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ اگر کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑھ بھی جائے تو سلام کہہ کر اس سے کنی کترا جاتے ہیں۔ وہ گالی کا جواب گالی سے یا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے نزدیک بھی نہیں پھٹکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ راتوں کو بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتے، بلکہ انہیں رات کو عبادت میں زیادہ مزہ آتا ہے، اس لیے کہ ایک تو رات کی عبادت میں ریا کا شائبہ تک نہیں ہوتا، دوسرے رات کی تنہائیوں میں بندہ جس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے اور مناجات کر سکتا ہے، دن کو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے احادیث میں رات کی عبادت اور بالخصوص نماز تہجد کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے۔ نیز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے سایہ میں رکھے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں۔
پھر آگے اللہ رحمان نے اپنے نیک بندوں کی مزید صفات یہ بتائیں کہ وہ نیک اعمال کرنے کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو جاتے کہ اب وہ یقینی طور پر جنت کے مستحق ہو گئے ہیں، نہ ہی ان میں ان اعمال کی بجاوری پر کوئی پندار نفس یا غرور پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اگر ان اعمال کی بجاوری میں کچھ تقصیر ہو گئی ہو، یعنی کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ تو دعا ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان اعمال کو جیسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کے رکھے۔ گویا اللہ کے بندوں کی یہ چوتھی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کر بیٹھتے، بلکہ ان کا اصل اعتماد اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی اور جو صفت بتائی وہ یہ کہا کہ وہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اسراف کیا ہوتا ہے۔ اسراف کا اطلاق ضرورت کے کاموں سے زیادہ خرچ کرنے پر ہوتا ہے، مثلاً اپنے سامان خورد و نوش یا کپڑوں یا مکان پر یا شادی شدی پر بے دریغ خرچ کر دینا، یا اپنی ہمت اور مقدور سے زیادہ خرچ کر دینا۔ ایسی فضول خرچیوں سے اسلام نے سختی سے روک دیا ہے۔ پھر اسراف کی ایک قسم ایسی ہے جسے تبذیر کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ ناجائز کاموں یا ناجائز ضرورتوں پر خرچ کرنا، جیسے شراب نوشی، قمار بازی، بیاہ شادی کے موقع پر آتش بازی اور راگ اور رنگ وغیرہ میں ایسے کاموں میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا حرام ہے۔ چاہے جائے کہ ایسے کاموں پر بھی بے دریغ اور بے تحاشا خرچ کر دیا جائے۔ پھر اسراف کی ضد اس میں بتائی گئی بخل، ایک لفظ آیا آیتوں میں بخل، تو یہ اسراف کی ضد ہے، یعنی اپوزٹ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ مقدور ہوتے ہوئے بھی، یعنی طاقت ہوتے ہوئے بھی، پیسہ ہوتے ہوئے بھی ضرورت کے کاموں میں پیسہ ضرورت سے کم خرچ کیا جائے اور پیسے کو جوڑ جوڑ کر رکھا جائے، جیسے اپنی ذات پر اور اپنے بال بچوں کی گزر بسر کے سلسلے میں بھی بخل سے کام کیا جائے۔ خوراک میں، پوشاک میں، بود و باش میں، اعضاء و اقربا کو تحفے تحائف دینے لینے میں، ہر جگہ بخل سے کام لینا، اور بالخصوص جب اللہ کی راستے میں کچھ خرچ کرنا پڑے تو اسے یوں محسوس ہو کہ پیسے کے ساتھ اس کی اپنی جان بھی نکلی جا رہی ہے، یہ ہے بخل۔ دین اسلام نے اسراف اور بخل دونوں کو ہی ناپسند فرمایا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک صفت ہوتی ہے جسے اقتصاد یا قصد کہا جاتا ہے۔ دین اسلام اقتصاد کو پسند کرتا ہے۔ اقتصاد یہ ہے کہ انسان اپنی جائز ضرورتوں پر اتنا ہی خرچ کرے جتنا ضروری ہو، نہ کم نہ زیادہ، حتیٰ کہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو بھی یہی بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ وہی بہتر ہے جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے، اور اعتدال کی روش اختیار کرنے کے بعد اگر کسی کے پاس مال بچ رہتا ہے تو اسے اپنے اقربا اور دوسرے حاجت مندوں کی ضرورتوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ پھر آگے آیتوں میں 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، حقیقی بندے ہوتے ہیں، وہ ان 3 بڑے بڑے گناہوں سے بھی دور رہتے ہیں۔ اور وہ کون سے بتائے گئے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، یعنی قتل ناحق نہیں کرتے، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ یہ 3 بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتے ہیں جن سے ہمیشہ اللہ کے نیک اور پرہیزگار لوگ ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان گناہوں سے بچا کے رکھے۔ اور پھر جو شخص یہ گناہ کر بیٹھتا ہے اس کے لیے بتایا گیا کہ اس کی سزا وہ یقینی طور پر پا کے رہے گا، اور قیامت کے دن اس کا عذاب اسے دگنا دیا جائے گا، اور ذلیل ہو کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی پڑا رہے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ برائیوں کو اور گناہوں کو نیکیوں میں مدد لے گا، اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو گویا وہ اللہ کی طرف یوں رجوع کر لیتا ہے جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔
सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो गुनाह जाहिलियत के ज़माने में किए हैं क्या हमसे इनका मुआवजा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्लाम लाया फिर नेक अमल करता रहा, इससे जाहिलियत के गुनाहों का मुआवजा नहीं होगा। फिर आयतों के आखिर में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की मज़ीद कुछ सिफ़ात बताई हैं, जिसमें ये कहा गया कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो झूठी गवाही नहीं देते और किसी लुव काम को अंजाम नहीं देते, और जहाँ भी वो गलत हरकत कोई करते हुए देखते हैं तो बड़े वक़ार से वहाँ से गुज़र जाते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और जब इन्हें अपने अल्लाह की आयत सुनाई जाती हैं तो वो इन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गुज़रते, बल्कि उनका बहुत असर कबूल करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि झूठी गवाही से मुराद महज झूठी शहादत नहीं है, बल्कि गोल मोल सी शहादत देना, शहादत का कुछ हिस्सा छुपा जाना और बयान ना करना, या ऐसी हेरा फेरी करना कि गैर अहम बात नहायत अहम और अहम बात नहायत मामूली मालूम होने लगे। ये सब बातें जो हैं वो झूठी गवाही में शामिल होती हैं, और ऐसी गवाही का मकसद किसी न किसी फ़रीक की नाजायज़ हमायत और तरफदारी होता है, जिसके नतीजे में फ़रीक सानी की अज़हुद हक तलफ़ी हो जाती है। ऐसी शहादत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े गुनाहों में शुमार किया है। फिर आगे ये भी कहा गया कि वो किसी लुव काम में शामिल नहीं होते, यानी जहाँ कोई लुव और बेहुदा किस्म का कोई काम हो रहा हो, अल्लाह के बंदे वहाँ हाजिर होकर तमाशाई नहीं बनते, और इनकी तबीयत कतअन ये गवारा नहीं करती कि वो ऐसी मजालिस में शरीक हों, जैसा कि इस आयत के अगले हिस्से से भी हमें पता चल जाता है कि जहाँ ऐसे बेहुदा किस्म के खेल तमाशे या मजालिस मुनक्किद हों, वहाँ ना वो रुकना गवारा करते हैं, ना इन्हें देखना पसंद करते हैं, बल्कि वो बहुत ही शरीफाना तौर पर वक़ार के साथ वहाँ से गुज़र जाते हैं। ये हैं अल्लाह ताला के नेक बंदों की सिफ़ात। फिर ये भी कहा गया कि वो अल्लाह की आयतों से अंधे और बहरे होकर नहीं गुज़र जाते, यानी जब भी इनके सामने अल्लाह की कोई आयत रखी जाती हैं तो वो उससे नसीहत और याद दहानी कराई जाती है, और वो इस नसीहत को पूरा दिल से कबूल भी करते हैं, जिसके नतीजे में फिर वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं और हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहते हैं। आयत 74, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और जो दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें अपनी बीवियों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का पेशवा बना। यही वो लोग हैं जो अपने सब्र का बदला बहिश्त के बाला खानों की सूरत में पाएंगे। वहाँ दुआए हयात और सलाम के साथ इनका इस्तकबाल होगा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छी जाए करार और क़याम गाह है। ए नबी, आप लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम इसे नहीं पुकारते तो मेरे परवरदिगार को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम तो हक को झुटला चुके, अब जल्द ही इसकी ऐसी सज़ा पाओगे जिससे जान छुड़ाना मुहाल होगी। ये सूरह फुरकान की आखिरी आयत हैं, और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की सिफ़ात बताते बताते आखिर में जाके उनकी एक और सिफ़त बता रहा है। दरअसल मक्की दौर में मुसलमानों की ज़िंदगी कुछ इस तरह गुजर रही थी कि अगर बाप मुसलमान है तो औलाद काफिर है, और औलाद मुसलमान है तो वालिदैन काफिर हैं, शोहर मुसलमान है तो बीवी काफिर है, और अगर बीवी मुसलमान है तो शोहर काफिर था। ये सूरत हाल भी मुसलमानों की परेशानियों में मज़ीद इजाफा का बाइस बनी हुई थी। लिहाजा अल्लाह के बंदों की सिफ़ात में से एक सिफ़त अल्लाह ने ये भी यहाँ बयान की कि वो ये भी दुआ करते रहते हैं कि हमारे अज़वाज और हमारी औलाद को भी ईमान की दौलत नसीब फरमा, ताकि हमारे इस रंजो गम का तदारुक हो सके। वाज़ेह रहे कि जिस तरह हर औरत के लिए इसका शोहर यानी खावंद ज़ोज है, इसी तरह हर मर्द के लिए इसकी बीवी इसका ज़ोज है, और औलाद दोनों की होती है। इस लिहाज से ये दुआ हर मुसलमान मर्द और औरत सब के लिए यकसा है और ज़रूर करनी चाहिए। फिर ये दुआ सिर्फ़ इस दौर के मुसलमानों से ही मखसूस नहीं, बल्कि हर दौर में इसकी ज़रूरत बरकरार है। बीवी और औलाद ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान को फितरतन मोहब्बत होती है और इसके लिए आजमाइश का सबब बन जाती हैं। लिहाजा हर मुसलमान
کو جس طرح اپنے حق میں دعائے خیر کرنا ضروری ہے، ویسے ہی ان کے حق میں بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نافرمان اور دین سے بیگانہ رہ کر اس کے لیے پریشانیوں کا باعث نہ بن جائیں، بلکہ اللہ کے فرما بردار اور دین کے خادم بن کر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں۔ آمین۔ پھر اس دعا کے بعد کہا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بہشت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے۔ اب بالا خانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کسی 2 منزلہ عمارت کے اوپر کی منزل میں واقع ہوگا، بلکہ اس سے مراد بلند درجوں میں واقع رہائش گاہ ہے، اور جنت کے اوپر نیچے 100 درجے ہیں۔ یعنی اللہ کے بندوں میں مذکورہ بالا جو صفات ہم نے بیان کی جس حد تک پائی جائیں گی، اسی کے مطابق ان کو بلندی درجات اور ان میں سکونت نصیب ہوگی۔ پھر ایسے اللہ کے بندوں کی استقبال کے لیے فرشتے موجود ہوں گے جو انہیں سلام بھی کہیں گے اور سلامتی کی دعائیں بھی دیں گے۔ جنت میں رہائش پذیر ہونے کے بعد ان کی باہمی ملاقاتوں میں ہی یہی کلمات سلام و دعا ان کی تکریم اور عزت افزائی کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے۔ جنت کی بہترین رہائش گاہ ہونے کا اندازہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ ساری دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا ذکر کیا گیا، یعنی اگر تم اللہ کو پکارو گے، اس کی عبادت کرو گے، اس کے حضور توبہ و استغفار کرو گے، اس سے اپنی حاجتیں طلب کرو گے تو اس میں تمہارا اپنا ہی بھلا ہے۔ اگر تم ان باتوں میں بے نیازی کا مظاہرہ کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت تمہاری پکار یا دعا یا عبادت کرنے کی وجہ سے اٹکی ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم نہ میرا کچھ نقصان کر سکتے ہو اور نہ مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہے، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار شخص ہے، تو اس سے میری سلطنت میں کچھ افزائش نہیں ہوگی۔ اور اگر تمہارے اگلے پچھلے اور آدمی اور جن ایسے ہو جائیں جیسے تم میں کوئی سب سے زیادہ بد کردار ہے، تو بھی میری سلطنت میں کچھ کمی واقعہ نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو کر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر ایک کو وہی کچھ دیتا جاؤں جو کچھ اس نے مانگا ہے، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، مگر اتنا جیسے سمندر میں سوئی کو ڈبو کر نکال لیا جاتا ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا رہتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ سو جس کو اچھا بدلہ ملا اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اور جسے برا بدلہ ملا تو اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد آیت کا آخری حصہ کہ تم تو حق کو جھٹلا چکے، اب جلد ہی اس کی ایسی سزا پاؤ گے جن سے جان چھڑانا محال ہوگی۔ اس آیت کے مخاطب قریش مکہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا اور اس کی آیات کو بھی۔ اس تکذیب کا انجام ان کے گلے کا ہار بن گیا۔ ان پر اللہ کی گرفت کا آغاز غزوہ بدر سے ہی ہو گیا اور اس گرفت میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا، حتیٰ کہ جب مکہ فتح ہوا تو انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے اور جزیرہ عرب سے کفر و شرک یا کافروں اور مشرکوں کا نام و نشان تک مٹ گیا، اور ان میں سے وہی زندہ رہے جنہوں نے اسلام کی آغوش میں پناہ لے لی۔ الحمدللہ سورہ فرقان ہماری مکمل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورت کے تمام مضامین سے بہترین نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، اور اس سورہ کے آخر میں بتائی گئی دعا کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اپنے ازواج اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔